والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن ہارونی، اور آج الحمدللہ عید الفطر کے خوشگوار موقع پہ یہ اعزاز حاصل ہے ویژن اسلام کو کہ حضور کی ثناخوانی کے ساتھ ساتھ جہاں پورا رمضان مبارک آپ حضور کی ثناخوانی کو سماعت کرتے رہے ہیں، وہاں پہ ویژن اسلام نے آج عید کے موقع پہ بھی حضور کی ثناخوانی کو اول نمبر پہ ترجیح دی، اور الحمدللہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کے معروف ثناخوان رسول بھائی محمد اظہر قلندری صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد شارق علی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ انوش وحید صاحب حضور کی ثناخوانی انشاءاللہ فرمائیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضور کی آل سیدہ عتیقہ اشرف آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں سب کو آج عید الفطر کے موقع پہ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کے دو بڑے تہوار ہوتے ہیں، ایک عید الفطر کا تہوار ہوتا ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا تہوار ہوتا ہے، لیکن عید الفطر کا جو تہوار ہے یہ سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ اس تہوار کا انتظار بھی مسلمان بڑی بے چینی سے کرتے ہیں، اور اس میں گوشہ گوشہ اپنی خوشیوں میں چھوٹے اور بڑے الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ شامل حال رہتے ہیں۔ آئیے میں آج کی اس پروگرام پروگرام کا باقاعدہ آغاز اظہر حسین قلندری صاحب سے کروں گا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں حضور کی ثناخوانی سے ہمارے دل کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ویژن آف اسلام والوں کو کہ جنہوں نے یہ روحانی اور وجدانی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مکتے شاکر بھائی کے حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں
یہ مکتے کے آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے ماشاءاللہ جی، آپ سماعت کر رہے تھے حضرت حسین قلندی صاحب کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کے منگتے ہیں اور ہمارے آقا کسی کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے، وجد کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں، پیچھے پیچھے سر محشر گناہگار تمام، آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں، اور محفل نعت کوئی دل سے سجائے تو الطاف نعت سننے میری سرکار چلے آتے ہیں. عزیزان گرامی، جہاں پہ آپ ہر رمضان مبارک میں ہر تہوار پہ حضور کی ثنا خوانی کو سنتے رہے ہیں، ہر روز حضور کی ثنا خوانی کے ساتھ اپنے دلوں کو آپ مستفید فرماتے رہے ہیں، وہیں وزن الاسلام کو یہ خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عید کے موقع پہ بھی حضور کی ثنا خوانی کو پیچھے نہیں چھوڑا، حضور کی ثنا خوانی کے ساتھ قدم بہ قدم آپ چلتے رہے ہیں. دعائے کہ اللہ رب العزت وزن الاسلام کے تمام جتنے بھی ممبر ہیں سب کو استقامت عطا فرمائے. اب میں اسی موقع پہ گفتگو کروں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی محمد شاکر علی صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں کیسے عید کا تہوار آپ خوشگوار طریقے سے مناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ٹاسک اینڈ ارن ویژن وائب اور ویژن آف اسلام کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. اور جیسے آپ نے پوچھا کہ عید کا تہوار، تو بلا شبہ عید کا تہوار ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. مسلمانوں کے درمیان یہ اتحاد، یگانیت، بھائی چارے کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب بہت سے ناراض لوگ جو ہیں آپس میں دوبارہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ گلے سے لگاتے ہیں. تو عید کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہم 30 دن کی پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے ساتھ مسلسل چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، لیلۃ القدر کی تلاش کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو عید جب آتی ہے تو عید کی وہ خوشی جس میں ہم پریکٹسنگ مسلم بن کر آتے ہیں، وہ خوشی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. ویسے تو ہم سارا سال ہی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن رمضان ہے خصوصی طور پہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس نے رمضان کا ماہ پایا اور اپنے گناہ معاف نہ کروا پایا. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور اگلی مرتبہ آنا ہے یا نہیں آنا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن خصوصی طور پہ آج عید کے دن میں نمناک بھی ہوں، ان لوگوں کو یاد بھی کر رہا ہوں، بیت المقدس کے ان نوجوانوں کو، ان بیٹوں کو جنہوں نے اسلام کی خاطر، جنہوں نے یگانیت بھائی چارے کی خاطر، جنہوں نے ہمارے قبلہ اول کے تقدس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. تو میں ان اپنے فلسطینی بھائیوں کو آج یاد کر رہا ہوں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پہ یہودیوں کا حق ہے، انہیں یہ پیغام بھی اقبال کے ذریعے، اقبال کہتے ہیں ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ فلسطین پہ ان نہتے فلسطینیوں کا حق ہے. اور میں اپنی تمام اس عید کی جو خوشیاں ہیں وہ فلسطین کے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ نے جلد چاہا تو وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب وہ بھی آزادی کے ساتھ عید کے تہوار میں شامل ہوں گے. اور آپ بچوں کے ساتھ کیسے تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ اگر بات کی جائے تو وقت کس طرح سے بدلتا ہے پتہ نہیں چلتا. وہ دیکھیں نا کہ ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو. جیسے کل کی بات ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہم عیدی مانگ رہے ہوتے تھے. آج ہم تھوڑا سا بڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے بھتیجے بھتیجیاں، بانجے بانجیاں جو ہیں وہ ہم سے عیدی کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب بھانجے بھانجیوں کی تعداد بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد موجود ہے. تو اگر 200 400 کے حساب سے بھی جائیں تو اچھا بجٹ ہو جاتا ہے. تو بچے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، ہم آگے آگے ہوتے ہیں. تو کسی کو عیدی دے رہے ہیں، کسی کو گلے مل رہے ہیں، کسی کو عید مبارک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عید کی تمام خوشیاں جو ہیں نا وہ ان بچوں کے ساتھ ہی ہیں. جب ان کو کھلاتے، ہنستے کھیلتے، پھر بچوں کے اندر اپنا بچپن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. جب ہم انہیں پیسے دیتے ہیں تو وہ جا کے گن لے جاتے ہیں.
جا کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں. وہ چیز جب ہم لے کر آتے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں ڈانٹتے تھے. تہوار تو عید کا بچوں کے ساتھ بالکل جب ہم وہ چیزیں لے کر آتے تھے نا اپنی عیدی کی تو ہمارے بڑے ہمیں ڈانٹتے تھے. آج وہ لے کر آتے ہیں تو ہم انہیں ڈانٹتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے عید کا, اسی طرح سے چلتا ہے, بس اسی طرح چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں بھائی محمد شارق صاحب عید کے تہوار کے بارے میں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں بتا رہے تھے. اب میں چلتا ہوں یہاں سے سیدہ عتیقہ اشرف صاحب کی طرف سے. آپ آئیں حضور کی ثنا خوانی سے ہمارے دن کو منور. عطا کی وراثت ہے, سخا کی وراثت ہے, علی کے ہیں گھر والے, وفا کی وراثت ہے, اور وہ ہستی وہ خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, وہ ہستی وہ خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, گواہ قدسی بھی اے لوگو حیا کی وراثت ہے, نبی کے ہیں گھر والے, وفا کی وراثت ہے, اور نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے, نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے, وہ جب چاہیں تبھی برسے, وہ جب چاہیں تبھی برسے, گھٹا کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے. جی آپ سماعت فرما رہے تھے سیدہ عتیقہ اشرف صاحب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا خوانی کر رہی تھی. اب میں ملتمس ہمارے ساتھ اگلی گیسٹ ہماری انوشے وحید صاحبہ, میں آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں حضور کی ثنا خوانی سے ہمارے دنوں کو منور فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل
موجے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، اور یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان، کہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، کہ وہ میرے دل ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارا دل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ، مگر ساحل مدینہ ہے۔ حفیظ طاہب صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ فرما رہی تھی۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب انوش وحیدہ صاحبہ خوبصورت انداز میں حضور کی ثناخوانی کر رہی تھی۔ مدینے نو جانا کھیڑ مقدراں دی، کوئی تن دولت دی کھیڑ نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لیندے نے۔ اسی موقع پہ شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اب حضور مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل ہے۔ گرامی، عید کے اس خوشگوار تہوار پہ ہم نے حضور کی ثناخوانی کو آپ تک پہنچایا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم حضور کی ثناخوانی کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور پہنچاتے رہیں گے۔ رمضان مبارک میں بھی حضور کی ثناخوانی کو وژن آف اسلام کے ذریعے سماعت کرتے رہے ہیں۔ وژن آف اسلام کے ساتھ جڑے رہیے، اور اسی طرح وژن آف اسلام پہ حضور کی ثناخوانی کو آپ سماعت کرتے رہیے گا۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عتیقہ صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثناخوانی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، انوش وحیدہ صاحبہ نے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں عید کی خوشیوں کے حوالے سے، عید کا تہوار کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کلندی صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ بتائیں آپ عید کا جو تہوار ہے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وژن آف اسلام والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام شیڈول دیا۔ ماشاءاللہ
ان کی کاوشیں بہت اعلیٰ رہیں پورے رمضان میں. انہوں نے شناخنوں کو مدعو کیا اور پروگرام روٹین سے چلاتے رہے. یہ ایک خاص پروگرام انہوں نے عید کے حوالہ سے رکھا ہے. اللہ پاک ان کی کاوشوں کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. عید کے حوالہ سے یہی ہے کہ ماشاءاللہ آگے انٹرویو میں مطلب بات ہو رہی تھی, شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کو عیدی دینے میں مصروف رہتے ہیں. اسی طرح ہی ہم بھی بھانجے بھانجیوں بھتیجے بھتیجیوں کو اور گھر میں جو بچے بڑے بھی چھوٹے ہی ہیں الحمدللہ ان سے گلے بھی ملتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی ملتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہی ایک تہوار ہوتا ہے کہ جو مل بیٹھنے اکٹھے بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں ہم اپنے گھروں میں کہ آپ آئیے گا. ہم بھی جاتے ہیں کئی دفعہ مطلب مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں تو یہ دعوتیں چلتی ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح جہاں پہ جب عید کا تہوار آتا ہے تو ہمارے بچے بہت خوشی کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے گھروں سے عیدی وصول کرتے ہیں. کہیں پہ تو کہتے ہیں ہم نے 50 روپے نہیں لینے 100 لینا ہے, کہیں کہتا ہے میں نے 500 لینا ہے. اسی طرح بچے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس تہوار کو مناتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انوشے وحیدہ صاحبہ جو کہ ابھی حضور کی ثناخوانی کر رہی تھی. آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس تہوار کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تمام امت مسلمان کو عید مبارک بولتی ہوں کہ ان کو ہماری طرف سے دلوں سے عید مبارک. ہم سب سے پہلے اٹھتے ہیں, تیار وغیرہ ہوتے ہیں, ہم تو بچے ہم نے سب سے عیدی وغیرہ لینی ہے تو پھر ہم اپنے گھر والوں سے ماما بابا سے عیدی وغیرہ لے کے پھر ہم نانو گھر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ہم وہاں سے بھی عیدی لے سکیں. اسی طرح پھر ہم گپ شپ کرتے ہیں اپنی کزنوں کے ساتھ مل بیٹھ کر, کہیں باہر چلے گئے انجوائے وغیرہ کر کے پھر ہم شام میں بس اسی طرح ہماری عید کے 3 دن گزر جاتے ہیں. جی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ بھی بتا رہی تھی کہ عید کا تہوار یہ کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں. اسی طرح شارق بھائی نے بھی بتایا, قلندری صاحب نے بھی, سب نے بتایا کہ عید کا تہوار کیسے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں, کبھی نانوں کے گھر, کبھی ماموں کے, کبھی کسی کے گھر جانے میں عید کا تہوار گزر جاتا ہے. اور یقیناً جب بڑوں کے ساتھ ہم عید کے تہوار پہ ملتے ہیں تو ہمیں ایک دلی سکون ملتا ہے, بڑوں کی شفقت ملتی ہے, بڑوں سے محبت ملتی ہے, پیار ملتا ہے. عزیزان گرامی, جو ہمارا یہ ویژن آف اسلام کا جو چینل ہے یہ بھی اسی طرح عید کی خوشیاں آپ تک پہنچا رہا ہے, سیلیبریٹ کر رہا ہے اور ان کے تمام جتنے بھی ممبر ہیں اراکین ہیں عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ مل جل کے یہ تعاون کر رہے ہیں, ہماری اس سیلیبریشن کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جتنے بھی ویژن آف اسلام کے تمام چاہنے والے ہیں ان سب کی طرف سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو دلی عید مبارک, سب کو ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ خوشیاں بار بار آپ سب کو نصیب فرمائے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ تہوار بار بار نصیب فرمائے. اور رمضان مبارک کے جو ہم نے روزے رکھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ زندگی پھر رمضان مبارک کا احترام کرنے, روزے رکھنے, اسی طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری جتنی بھی ٹیم ہے ویژن آف اسلام کی اللہ رب العزت سب کو استقامت عطا فرمائے, سب کو اسی طرح ہمت عطا فرمائے. اور یہ اسی طرح پورا رمضان مبارک حضور کی ثناخوانی کو, احادیث کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کو آپ کے دلوں تک پہنچاتے رہیں, آپ کے دلوں کو منور فرماتے رہیں. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اور یقیناً عید کے اس تہوار کے موقع پہ اپنے بڑوں کو نہیں بھولیے گا, جن کے والدین مجھ سمیت اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی کیجیے گا, ان کے لیے دعا کیجیے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے والدین کی بخشش فرمائے. اور جن کے بیمار ہیں اس عید کے تہوار کے موقع پہ بھی ان کے لیے بھی خصوصی ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سب کا حامی و ناصر, آپ کا نگہبان, آپ کا میزبان, آپ کا دعا گو محمد حسن ہر. اللہ